ایک بات سمجھ لیں، سورہ کہف کو جمعہ والے دن پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھی، اللہ اس کے اور بیت اللہ کے بیچ کا راستہ منور کر دیتا ہے۔ تو یہ جس کا شوق ہے جمعے کا، اس کو ضرور پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات یاد کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ دونوں کام ہمیں کرنے چاہیے، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پارہ نمبر 15 میں پہلی سورہ اسراء ہے۔ اسراء کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے پرانے خزانوں میں سے ہے، یہ خزانہ ہے، اور کوئی رات نہیں گزرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس کو اور سورہ زمر کو پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج سے شروع ہوتی ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، معراج کا معنی ہوتا ہے چڑھنا۔ عروج و زوال آپ نے سنا ہوگا لفظ، عروج سے معراج ہے، اس کا معنی چڑھنا۔ تو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک اسراء ہے، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک معراج ہے۔ یہ معراج حقیقی ہوئی اور ایک دفعہ خواب میں بھی ہوئی، 2 دفعہ معراج ہوئی ہے۔ ایک دفعہ حقیقی جسم اور روح کے ساتھ، اور ایک دفعہ صرف روح کے ساتھ۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اچھا پہلی بات تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ کہ کب ہوا اختلاف ہے، اور سالوں کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے نبوت سے پہلے ہوئی، کوئی کہتا ہے نبوت کے بعد ہوئی، کوئی کہتا ہے ہجرت سے پہلے، کوئی کہتا ہے ہجرت کے بعد۔ ہم لوگوں نے اس کو 17 رجب فکس کر کے منانا بھی شروع کر دیا ہے۔ تاریخ میں اس کا بڑا اختلاف ہے کب ہوئی۔ تو مکہ سے براق پر بٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ معجزہ ہے، عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ مکہ سے بٹھا کر براق پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس لایا گیا آپ کو، اور وہاں سے تمام انبیاء کی روحیں وہاں آئیں اور ان کی جماعت کروائی آپ نے، اس سے آپ امام الانبیاء بن گئے۔ وہاں اچھا راستے میں کسی پارٹی کا، مکے کے کسی گروہ کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو جب وہ واپس آئے تو آپ لوگوں کو پتا ہاں سناؤ تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا نا، تاکہ وہ ان کو یقین ہو جائے۔ وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا، آسمان کا دروازہ بند تھا۔ کہا کون آیا ہے؟ میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلوایا ہے؟ ہاں جی بالکل بلوایا ہے۔ مطلب ویزا شیزا ہے کہ نہیں؟ پوری اجازت ہے۔ تو پھر دروازے کھولے گئے۔ ہر آسمان پر آپ کو انبیاء ملے۔ حضرت ہر نبی نے آپ کو یہ نصیحت کی کہ اپنی امت کو کپنگ کروانے کا کہنا۔ کپنگ کیا ہوتی ہے؟ جسم پر کپ لگا کر ہوا ویکیوم کر دی جاتی ہے، اس سے کٹ لگا دیا جاتا ہے تو خون نکل کے کپ میں جمع ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایسے جیسے کھیت اور کھال ہوتے ہیں نا، نہریں، کھال اور کچھ کھیت ہوتے ہیں۔ اگر کھال میں رکاوٹ ہو تو کھال کی بال صفائی کی جاتی ہے، اور اگر کھیت میں رکاوٹ ہو تو اس کا لیول برابر کیا جاتا ہے۔ تو اگر جسم کی وینوں میں خون کی رکاوٹ ہو تو اس کے لیے فسد کیا جاتا ہے، فے صاد دال۔ یہ ماہر لوگ کرتے ہیں، یہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ کٹ لگا کر کے خون پورا نکال دیا جاتا ہے، اس میں کلاٹ ہوتا ہے، کلاٹ نکل جاتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر چمڑے میں رکاوٹ ہو خون کی
تو پھر کپنگ کی جاتی ہے، کپ وہاں لگا کر کے وہاں سے خون اٹھا لیتا ہے اور خون کی ٹریفک کھل جاتی ہے، تازہ خون آتا ہے، کچرا اٹھا کے لے جاتا ہے، آکسیجن دے جاتا ہے، تو وہاں جو آرگن جسم میں ہوتے ہیں، چمڑا تو ہر جگہ ہی ہے، اس آرگن کو خوراک ملنی شروع ہو جاتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو ہر نبی نے کہا مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو کہنا حجامہ کروایا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا آپ نا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ وعلیکم السلام کہہ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا بھائی، اور ان کو کہنا کہ جو جنت ہے یہ اچھی مٹی اور میٹھا پانی ہے، مگر ہے چٹیل میدان، اس میں اگر آپ نے بنگلہ بنانا ہے تو دنیا سے بھیجنا پڑے گا، نیکیاں بھیجنی پڑیں گی، اور اگر باغ لگانا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دنیا سے ہی بھیجنا پڑے گا، تو آپ کا یہاں ایک باغ لگ جائے گا۔ تو ان کو کہنا کہ وہیں سے یہ سارا کام کرنا پڑے گا۔ باہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور نماز کا تحفہ دیا، اور آپ نے جنت والے دیکھے، جہنم والے دیکھے، ان کو کیا کیا عذاب ہو رہا تھا۔ جنت میں گئے، اپنا گھر دیکھا تو کہا مجھے اجازت دیں اندر جانے کی، کہا نہیں ابھی پروسیس پورا نہیں ہوا، آپ دنیا سے وفات پائیں گے، پھر آخرت آئے گی، قیامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ جہنمی دیکھے گئے، مختلف ان کو عذاب ہو رہے تھے، یہ عالم برزخ اور قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ تو پھر آپ راتوں رات واپس تشریف لائے۔ کافر کہنے لگے ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات یہاں سے 1200 کلومیٹر گیا اور راتوں رات اوپر پھر آسمانوں پہ گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، مانو گے؟ ابو بکر کہتے نہیں یہ تو بات ممکن ہی نہیں ہے۔ کہیں گے لو پھر تیرا نبی یہ بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے اچھا انہوں نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہا ہے، انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہی کہا ہے۔ اس سے ان کا نام صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی دنیا میں فساد مچانے کے اور اللہ تعالیٰ کے ان کو سزا دینے کے کچھ واقعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم یہدی للتی ہی اقوم، کسی بھی کام میں 1 سے 2 4 آپشن ہوں، ان میں جو سب سے اچھا ہے قرآن اس کی ہدایت دیتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کام کرنے کے یا ہونے کے کئی آپشن ہو، تو جو سب سے اچھا ہے وہ قرآن میں ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری کائنات لیبارٹری بن جائے اور سارے انسان ریسرچر بن جائیں اور زمین کی ساری دولتیں اس پر لگا دی جائیں، قیامت تک دنیا ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کی جگہ کی طور پہ مفت میں عطا فرمائے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں اور مطالعہ کریں، تو یہ سب سے بہترین آپشن کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اور مقابلے میں شیطان کا قصہ ہے، اور اس نے چیلنج دیا تھا میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو ہوں گے نا ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ تو آج ہمیں نظر آتا ہے جو اللہ کے بندے ہیں وہ سارا سال نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جو شیطان والے ہیں وہ آتے ہیں رمضان میں، کیونکہ شیطان کا کاؤنٹر بند ہوتا ہے، اور جب اس کا کھل جاتا ہے عید کی رات غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں نمبر 1 والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت اچھا اور بڑا مضمون ہے۔ اس سے پہلے شرک ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کہ شرک نہ کرو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور کسی کو ناجائز قتل نہ کرو، اور بدکاری نہ کرو۔ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں یہ۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، ماپ تول میں کمی نہ کرو، اور تکبر نہ کرو۔ تو یہ
آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاقیات کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 106 اور 114 میں 106 سے 14 تک قرآن حکیم اور وحی کی تعظیم بیان کی ہے، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ مجھ سے دعا کیا کرو کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کسی چیز میں اضافے کی اللہ تعالیٰ نے دعا کا نہیں کہا، علم میں اضافے کا کہا ہے، یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد سورۃ کہف ہے۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ آپ نے سنا کوہ کہف، کوہ کاف کے جن، اصل میں کوہ کہف، کوہ کا معنی پہاڑ اور کہف کا معنی غار، غاروں والے پہاڑ۔ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان، ان علاقوں میں پہاڑوں میں بڑے بڑے غار ہیں۔ تو یہ کوہ کہف، کہف کا واقعہ ہے، اس میں 4 واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین میں آزمایا، کچھ لوگوں کو مال میں آزمایا، کچھ لوگوں کو علم میں آزمایا۔ تو یہ 4 آزمائشوں کا ذکر ہے اس میں۔ پہلا ہے دین میں آزمایا۔ پرانی قوموں کا واقعہ تھا کہ کچھ لوگ انہوں نے کہا ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو شرک ورک کوئی نہیں کرتے۔ بادشاہ مشرک تھا، تو بادشاہ نے اس کے دربار میں سیدھا ہی کہہ دیا تو رب شب کوئی نہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور ہم تجھے نہیں مانتے، ہم شرک ورک کوئی نہیں کرتے، اگر تم سچے ہو کہ تم رب ہو کوئی دلیل لا کر کے دکھاؤ۔ چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، یہی کوئی 15 سے 25 30 سال تک والے۔ بڑے بڑے جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں ان میں مصلحت کوشی زیادہ آ جاتی ہے، نوجوانوں میں جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا، بادشاہ نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ وہاں سے بھاگے تو ان کو ایک کوہ کہف نظر آیا، ایک غار نظر آئی، اس کے اندر چلے گئے کہ یہاں چھپ جاتے ہیں، بادشاہ کے کرندے ہمیں پکڑ نہیں سکیں گے۔ اندر جب چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تھکے ہوئے تھے، خوف بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کو نیند آ گئی۔ نیند آئی کتنا؟ 309 سال سوتے رہے۔ انسان زندہ ہو تو اس کے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بال بڑے ہو جاتے ہیں، انسان وقت گزرنے کے ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا مظاہرہ کیا کہ ان کے نہ ناخن بڑے ہوئے، نہ ان کے بال بڑے ہوئے، نہ سفید ہوئے، نہ وہ بوڑھے ہوئے، ان کے لیے وقت رک گیا، باقی دنیا کا وقت چلتا رہا۔ سبحان اللہ، ہر چیز رب کے ہاتھ میں آج بھی۔ تو جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کتنا ایک سو لیا؟ ایک کہتا لگتا ہے ہم پورا دن سو گئے، دوسرا کہتا ہے نہیں آدھا دن سوئے ہیں، اتنے بجے ہم آئے تھے، اتنے بجے تقریباً، یعنی کوئی چیز اجنبی نظر نہیں آئی ان کو۔ پھر کہا بھوک بہت لگی ہے، پیسے لے جاؤ اور جا کر کے اچھے والا کھانا لے کر آنا، اور سنو وَلْيَتَلَطَّفْ، دبے پاؤں جانا، ادھر ادھر دیکھ کر کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ تم ادھر ہو۔ جب گئے کرنسی پرانی 309 سال پرانی دی، دکاندار کہنے لگا یہ کرنسی چلتی نہیں یہاں پہ، یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں چلتی ہے، یہ اسی ملک کی کرنسی ہے۔ تو بہرحال وہ بندہ سمجھ گیا، کہنے لگا میرا دادا کہا کرتا تھا کہ کچھ لوگ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، بادشاہ نے بہت تلاش کیا تھا، ملے نہیں تھے، وہ تم تو وہی لگتے ہو۔ لو جناب، شور ہو گیا، دنیا جمع ہو گئی اور ان کی مانتا تانتا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ طبعی موت فوت ہو گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آج بھی تمام قدرتوں کا مالک میں ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ زمانہ گزر رہا ہے، ان کا نہیں گزر رہا۔ اگر ان کے بال اور ناخن بڑے ہوتے تو بڑے بڑے سپرنگ بن جاتے اور اپنی شکل دیکھ کے وہ ڈر جاتے، وہ اٹھتے تو ان کے کپڑے نیچے ہی رہ جاتے، گل چکے ہوتے، لیکن کچھ بھی چینج نہیں ہوا تھا۔
یہ اللہ ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے فتنہ مال کا۔ ایک آدمی تھا، اس کے 2 باغ تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، 2 باغ تھے اور چاروں طرف کھجوروں کی باڑ تھی۔ کھجوریں اس میں کانٹے ہوتے ہیں پتوں میں، تو وہ باڑ کے طور پہ کھجوریں تھیں، ان کو بھی کھجوریں لگتی تھیں، اور اس کے اندر ہر قسم کے پھل تھے اور پانی وافر تھا۔ تو اس کا دوست آیا اس کو ملنے، تو کہنے لگا یہ میرا باغ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہو۔ وہ نہیں یار، کیوں نہیں لگتا ختم ہو، آخر قیامت آنے۔ کہتا نہیں، مجھے نہیں لگتا قیامت آئے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور اگر تو ضد کرتا ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر قیامت میں وہاں بھی میرے باغ ہی ہوں گے، وہاں بھی اللہ مجھے باغ ہی دے گا۔ تو وہ جو آدمی تھا مسلمان، اس کو سمجھانے لگا کہ بھئی اس طرح نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو چاہتا دے کر آزماتا ہے، جس سے چاہتا کم کر کے آزماتا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور یہ قیامت کا انکار کر کے کفر نہ کرو۔ وہ باز نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ تو مال تو آنا جانا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو تیرا مال تباہ کر دے، پھر تو کیا کرے گا؟ ایسا ہی ہوا، ایک دم طوفان اور بگولا اور اس کے ساتھ اس کا سارے باغات تباہ ہو گئے، اور وہ ہتھیلی مسلتا ہی رہ گیا، کف افسوس ملتا ہوا رہ گیا، اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تو دنیا کا مال دیکھ کر، اس فتنے میں پڑھ کر انسان اوقات بھول جائے اور اپنے رب کو بھول جائے اور مرنا بھول جائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، اگر آزماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ اگلا واقعہ جو اس میں ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ان کو مثال دو کہ جیسے آسمان سے پانی آتا اور زمین ہری بھری اور زندہ ہو جاتی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس ہے، میں رسول بھی ہوں، نبی ہوں، اور اللہ مجھے علم دیتا ہے، اور میرے ہوتے ہوئے نبی کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ وہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ فوراً کہنے لگے اچھا یا اللہ، پھر مجھے اس کا راستہ بتا، میں اس سے بھی سیکھ لوں گا، میں اس کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ یوشع بن نون ان کے شاگرد تھے، وہ ساتھ چل پڑے اور ایک کھانا مچھلی بھون کر رکھ لی کھانے کے لیے۔ چلتے رہے، اللہ نے بتایا کہ جہاں 2 سمندر آ کر کے ملتے ہیں وہاں پہ اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگ گئے۔ نشانی یہ تھی کہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر جہاں پانی میں گھس جائے گی نا، وہاں بندہ ملے گا وہ۔ تو وہ سو رہے تھے، شاگرد جاگ رہا تھا، وہ مچھلی تڑپی نکلی اور پانی میں گھس گئی، اور جہاں گھسی وہاں سوراخ بن گیا، بند نہیں ہوا پانی۔ تو کہنے لگے اچھا استاد جی اٹھتے ہیں تو پھر بتاؤں گا، ابھی نیند خراب ہوگی ان کی۔ تو جب اٹھے تو ان کو بات بھول گئی اور آگے چل پڑے۔ آگے جا کر بھوک لگی تو کہا مچھلی لاؤ کھائیں۔ تو کہا استاد جی سوری، وہ مجھے بھول گیا، وہ تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا نا وہیں پہ وہ ایسے سے ہوا تھا۔ تو وہاں سے واپس آئے، جب اسی جگہ پہنچے تو پانی کے اوپر مسلح بچھا کر کے ایک آدمی آرام کر رہا تھا۔ تو کہا السلام علیکم، تو کہا وعلیکم السلام، اس علاقے میں اسلام کہنے والا کون آ گیا؟ کہا موسیٰ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ جی وہی ہوں۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھے، ملے، وہ تھے خضر علیہ السلام۔ تو خضر علیہ السلام جو تھے ان کو ملے تو کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے۔ تو کہا موسیٰ جو تیرے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے،
جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، زیادہ کم کی بات نہیں ہے، میرے پاس جو علم وہ تیرے پاس نہیں۔ تو کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے شاگرد بن جاؤ، لیکن میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کا سبب نہیں پوچھنا، اس کی وجہ نہیں پوچھنی، یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ تو یہ وعدہ کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھے، حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ خرقھا، ہاتھ دیا، ایک کشتی جا رہی تھی، سمندر پہ تھے نا، کشتی جا رہی تھی، روکا اس کو، رک گئی، دونوں سوار ہو گئے تینوں۔ راستے میں حضرت خضر نے کلہاڑا پکڑا اور اس کے 2-3 تختے توڑ دیے، توڑ کے اندر ہی رکھ لیے۔ اچھا انہوں نے کہا جی کرایہ، وہ کشتی والا کہتا ہے نہیں نہیں بزرگوں سے کرایہ ہم نہیں لیتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، بس ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا، اور بجائے ان پر احسان کرنے کے آپ نے ان کی کشتی توڑ دی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے کسی کام کا سبب نہیں پوچھنا۔ اچھا سوری چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے گئے تو اترے، خشکی پر اترے تو ایک بچوں میں بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچے کو پکڑا، ذبح کر دیا اس کو۔ وہ پھر پریشان ہوئے، کہا بچہ تو معصوم ہوتا ہے، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے سبب نہیں پوچھنا۔ تو کہنے لگے ایک موقع مجھے اور دے دیں، پھر نہیں میں پوچھوں گا، اس بار ایک موقع دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو ایک گاؤں تھا، وہاں ایک دیوار تھی، تھوڑی ٹیڑھی ہوئی تھی، گرنے والی تھی۔ تو آگے گئے، گاؤں والوں سے کہا مسافر لوگ ہیں کھانا دے دو۔ تو کہنے لگے کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ وہاں سے مایوس ہو کر واپس نکلے تو جو دیوار گرنے والی تھی نا، حضرت خضر کہنے لگے یار ان کی دیوار نہ سیدھی کر دیں ہم۔ تو دیوار کو دھکا دیا، گر گئی۔ اس کے بعد دوبارہ تینوں نے مل کر دیوار سیدھی کی، پسینہ آ رہا ہے اور زور لگا ہے، اچھا خاصا محنت کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ویسے تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو کم از کم مزدوری مانگ لیتے ہیں ان سے اپنی۔ تو موسیٰ علیہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس آپ کا عذر ختم ہو گیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، لیکن اب آپ میرا ساتھ نہیں چل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے، تھوڑا صبر کر دے تو ہمیں اور کئی عجیب و غریب واقعات سننے کو مل جاتے۔ تو بہر صورت کہا کہ جو کشتی تھی وہ میں نے اس لیے توڑی تھی، ویسے وقت ہو رہا ہے پورا، اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ، کہ وہ کیا تینوں واقعات کی کیا توجیہ انہوں نے بیان کی ہے۔ اور ویسے پارا بھی یہاں ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات سمجھ لیں، سورہ کہف کو جمعہ والے دن پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف جمعہ والے دن پڑھی، اللہ اس کے اور بیت اللہ کے بیچ کا راستہ منور کر دیتا ہے۔ تو یہ جس کا شوق ہے جمعے کا، اس کو ضرور پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیات یاد کرتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ دونوں کام ہمیں کرنے چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔